دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ رمضان کے مسائل کو انشاءاللہ میں ضرور بیان کروں گا اور اس کا ایک سیریز چالو کروں گا، اور رمضان کے جتنے بھی مسائل پیش آئیں گے ان تمام مسائل کو میں آپ حضرات کے سامنے عرض کروں گا اور بیان کروں گا۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ رمضان شریف کے روزوں کا بیان۔ رمضان شریف کے روزوں کی کیا فضیلت ہے؟ رمضان شریف کے روزوں کا بہت بڑا ثواب اور بہت سی فضیلتیں حدیث شریف میں آئی ہیں۔ مثلاً حضور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص خاص اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے رمضان شریف کے روزے رکھے تو اس کے پچھلے سب گناہ معاف ہو جائیں گے۔ دوسری حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ دار کے منہ کی بھبک یعنی بدبو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی بہتر ہے۔ تیسری حدیث میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزہ خاص میرے لیے ہے اور میں خود اس کی جزا دوں گا، یعنی روزہ میرے لیے ہے، اس کا بدلہ میں خود دوں گا۔ الصوم لی وانا اجزی بہ۔ اسی طرح اور بھی بہت سی فضیلتیں حدیثوں میں آئی ہیں۔ اب دیکھیں رمضان شریف کے روزے کن لوگوں پر فرض ہے؟ تو جواب ہے ہر مسلمان، عاقل، بالغ، مرد، عورت پر فرض ہے۔ ہر مسلمان پر، جتنے بھی مسلمان ہیں مسلمان پر فرض ہے، کافر پر فرض نہیں ہے۔ عاقل یعنی جو عقل مند ہے، جس کی عقل ٹھیک ٹھاک ہے، جو پاگل نہیں ہے۔ بالغ مرد عورت پر، یعنی جو بالغ ہو گیا ہے، جس عورت کو حیض آتی ہو یا جس مرد کو احتلام آتا ہو، تو اس کی شریعت نے حد جو رکھی ہے وہ 15 سال رکھی ہے کہ کم سے کم 15 سال اگر کسی کا عمر ہو گیا تو وہ ہر حال میں بالغ ہو جاتا ہے۔ 15 سال سے کم، آج کل کے عمر میں 15 سال سے کم عمر کے بچیاں بھی، لڑکے لڑکیاں بھی بالغ ہو جاتے ہیں۔ تو دیکھ لینا ہے کس کو حیض آ گیا ہے اور یا کس کو احتلام آتا ہے۔ تو ہر مسلمان، عاقل، بالغ، مرد عورت پر فرض ہے۔ ان کی فرضیت کا انکار کرنے والا کافر اور بلا عذر چھوڑنے والا سخت گناہگار اور فاسق ہے۔ روزہ جو ہے اسلام کا بنیادی رکن ہے، فرض ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ تو اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو کلیئر بیان کر دیا ہے وہ فرض ہوتا ہے۔ تو رمضان کا روزہ بھی کیا ہے؟ فرض ہے، اور یہ ہر مسلمان، عاقل، بالغ، مرد عورت پر فرض ہے۔ اگرچہ نابالغ پر روزہ فرض نہیں، لیکن عادت ڈالنے کے لیے بلوغ سے پہلے ہی روزہ رکھوانے اور نماز پڑھوانے کا حکم ہے۔ نابالغ کے اوپر روزہ فرض نہیں ہے، لیکن پھر بھی عادت ڈالنے کے لیے اسے رکھوانے چاہیے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جب بچہ 7 برس کا ہو جائے تو نماز کا اسے حکم کرو، اور جب 10 برس کا ہو جائے تو اسے نماز کے لیے اگر ضرورت ہو تو مارنا بھی چاہیے۔ شریعت کا حکم ہے کہ بچہ جب 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز کا حکم کرو، 10 سال کا ہو جائے تو ضرورت پڑے تو اس پر سختی بھی کرو۔ تو اسی طرح جب روزہ رکھنے کی طاقت ہو جائے تو جتنے روزے رکھ سکتا ہو اسے اتنے روزے رکھوانے چاہیے۔ جتنا روزہ رکھنے کی طاقت رکھ سکتا ہے، جتنا روزہ رکھ سکتا ہے بچہ، اسے اتنے روزے رکھوانے چاہیے، ہے نا؟ اگر بالغ نہیں ہوا پھر بھی، کیونکہ ابھی سے عادت بن جائے۔ وہ کون سے عذر ہیں جن سے روزہ نہ رکھنا جائز ہو جاتا ہے؟ یعنی وہ کون سی دقت ہے، وہ کون سی پریشانی ہے جس کی وجہ سے روزہ نہ رکھنا جائز ہے؟ جواب نمبر 1 ہے سفر، یعنی مسافر کو حالت سفر میں روزہ نہ رکھنا جائز ہے۔ سفر کی حالت سفر میں یا مسافر کو روزہ نہ رکھنے کی گنجائش ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن اگر سفر میں مشقت نہ ہو تو روزہ رکھنا افضل ہے۔ لیکن سفر میں کوئی دقت نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے تو پھر بھی روزہ نہ رکھے، یہ بہتر نہیں ہے۔ اگر کوئی دقت، کوئی پریشانی نہیں ہے تو روزہ رکھنا چاہیے، ہے نا؟ دوسرا ہے مرض، یعنی ایسی بیماری جس میں روزہ رکھنے کی طاقت نہ ہو یا بیماری کے بڑھ جانے کا اندیشہ ہو۔ تاکہ ایسی بیماری ہے کہ جس میں روزہ رکھنے کی طاقت ہی نہیں ہے یا بیماری کے بڑھ جانے کا اندیشہ ہے، تو ایسی حالت میں بھی روزہ نہ رکھنے کی گنجائش ہے، ٹھیک ہے؟ تیسرا
بہت بڈھا ہونا، بہت بوڑھا ہے، بہت زیادہ ضعیف ہے، روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے، تو اس کو بھی شریعت اجازت دیتی ہے۔ چوتھا ہے حاملہ ہونا، جب کہ عورت کو یا حمل کو روزے سے نقصان پہنچنے کا غالب گمان ہو، یعنی حاملہ عورت کو شریعت نے اجازت دی ہے کہ اگر اس کے روزہ رکھنے کی وجہ سے حمل میں دقت پہنچ سکتی ہے، عورت کو جان کا خطرہ ہے، بچے کو جان کا خطرہ ہے، تو شریعت اجازت دیتی ہے کہ روزہ نہ رکھے، غالب گمان ہو، غالب گمان ہو، ہے نا، ایسا نہیں کہ تھوڑا بہت گمان ہے اور روزہ چھوڑ دیا۔ کوئی اچھے مسلم ڈاکٹر سے مشورہ کر لیا جائے۔ اگر شریعت کا یہ حکم ہے کہ کوئی نیک صالح پرہیزگار مسلم ڈاکٹر جو یہ کہہ دے کہ واقعی اس کے روزہ رکھنے کی وجہ سے نقصان پہنچ سکتا ہے، بیماری بڑھ جانے کا ڈر ہے یا حمل میں دقت ہو سکتی ہے، تو روزہ نہ رکھنا جائز ہے۔ پانچواں دودھ پلانا، جبکہ دودھ پلانے والی کو یا بچے کو روزے سے نقصان پہنچتا ہو۔ پانچویں چیز ہے دودھ پلانا، دودھ پلانے کی وجہ سے یا عورت کو یا بچے کو نقصان کا ڈر ہے، تو ایسی حالت میں بھی روزہ نہ رکھنے کی گنجائش ہے۔ چھٹا ہے روزے سے اس قدر بھوک یا پیاس کا غلبہ ہو کہ جان نکل جانے کا اندیشہ ہو جائے، یعنی کسی کو اتنی زیادہ بھوک لگ جاتی ہے، مثلاً جو شوگر پیشنٹ ہوتے ہیں ان کے لیے یہ مشکل ہو جاتی ہے کہ انہیں بھوک بہت تیز لگ جاتی ہے، برداشت نہیں ہوتا ہے، تو ان کے لیے اچھے ڈاکٹر سے دیکھ لیں، علاج دوا اگر وغیرہ پہ کنٹرول ہو رہا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ جو مناسب ہو وہ کر سکتے ہیں ان کے لیے۔ جو روزے سے اس قدر بھوک یا پیاس کا غلبہ ہو کہ جان نکل جانے کا اندیشہ ہو، ہے نا، تو جان کا خوف ہو، تو جان کے خوف کے ڈر سے خوف کی وجہ سے روزہ نہ رکھنے کی شریعت اجازت دیتا ہے۔ تو روزے سے اس قدر بھوک یا پیاس کا غلبہ ہو کہ جان نکل جانے کا اندیشہ ہو جائے۔ ساتواں ہے حیض اور نفاس کی حالتوں میں روزہ رکھنا جائز نہیں۔ حیض والی عورت کے لیے روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، جس کو منتھلی جو MC آتی ہے، اور جن عورت کو ان کے لیے بھی روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ تو لیکن روزہ معاف نہیں ہے، بلکہ ایسی حالت میں روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، بعد میں وہ رمضان کے بعد اس کی قضا کرے گی، جو 3 دن ہو یا 4 دن ہو، 5 دن ہو، جس کو جتنے دن کی عادت ہوتی ہے۔ اسی طرح نفاس کی حالتوں میں بھی روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ نفاس اس خون کو کہتے ہیں جو بچہ ہونے کے بعد نکلتا ہے۔ تو یہ چند چیزیں تھیں جو ضروری تھیں، اور ایک چاند کے بھی اسی میں مسائل دیکھ لیں۔ رمضان شریف کے چاند دیکھنے کا حکم۔ شعبان کی 29ویں تاریخ کو رمضان شریف کا چاند دیکھنا یعنی دیکھنے کی کوشش کرنا اور مطلع پر ڈھونڈنا واجب ہے۔ رمضان شریف کے لیے چاند 29ویں تاریخ کو چاند دیکھنا اور چاند کو ڈھونڈنا کیا ہے؟ واجب ہے، ضروری ہے۔ اور رجب کی 29ویں تاریخ کو شعبان کا چاند دیکھنا مستحب ہے، تاکہ شعبان کی 29ویں تاریخ کا حساب ٹھیک معلوم ہو جائے۔ شعبان کا چاند اس لیے دیکھا جاتا ہے تاکہ ہمیں رمضان کا صحیح پتہ لگے، اس لیے شعبان کا بھی چاند دیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہر مہینے لوگ چاند دیکھے تاکہ روزہ وغیرہ رکھنے کے لیے مہینے کی تاریخ یاد رہے، تو ہر مہینے دیکھنا مستحب ہے، لیکن رمضان کا چاند دیکھنا کیا واجب ہے۔ اگر شعبان کی 29ویں تاریخ کو رمضان شریف کا چاند دیکھ لیا جائے تو صبح کو روزہ رکھو، اور چاند نظر نہ آئے اور مطلع صاف تھا تو صبح کو روزہ نہ رکھو۔ کہا کہ اگر شعبان کی 29ویں تاریخ کو رمضان شریف کا چاند دیکھ لیا، 29ویں تاریخ کو رمضان کا چاند دیکھ لیا تو صبح سے روزہ رکھنا شروع کر دے، اور اگر چاند نظر نہیں آیا، اگر مطلع صاف ہے یعنی بادل صاف ہے، کسی قسم کی کوئی دقت نہیں ہے، آسمان صاف صاف نظر آ رہا ہے لیکن چاند نظر نہیں آیا، تو روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور اگر مطلع پر ابر یا غبار تھا، یعنی جہاں پہ چاند نظر آتا ہے وہاں پہ گرد تھا یا غبار تھا یا بادل لگا ہوا تھا، تو صبح کو 10-11 بجے تک کچھ کھانا پینا نہیں چاہیے۔ دیکھیں، اس مسئلہ کو اچھے طریقے سے دھیان میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ عام طور سے ابھی کا جو موسم ہے، ہر جگہ کا الگ الگ موسم ہے۔ اپنے یہاں دیکھیں کہ اگر پچھم کی طرف جدھر چاند نظر آتا ہے وہاں آسمان صاف ہے یا نہیں ہے۔ اگر صاف ہے
اور چاند نظر نہیں آیا تو اگلے دن روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے نا۔ اگر آسمان صاف نہیں ہے، گرد ہے یا ابر ہے یعنی بادل لگا ہوا ہے، تو اگلے دن 10-11 بجے تک کچھ کھانا پینا نہیں چاہیے۔ اگر اس وقت تک کہیں سے چاند دیکھے جانے کی خبر معتبر طریقے سے آ جائے تو روزے کی نیت کر لو۔ اگلے دن یعنی چاند 29 کو نظر نہیں آیا، تو اس وجہ سے نظر نہیں آیا کہ آسمان پر بادل لگا ہوا ہے، تو 30 تاریخ کو جو آپ کی نظر میں 30 ہے، کل ہو کر کے 10-11 بجے تک کچھ کھانا پینا نہیں ہے۔ اگر 10-11 بجے تک بھی کہیں سے خبر آ گیا کہ چاند دکھا گیا اور اچھے ذرائع سے خبر آیا، مثلاً کوئی ادارہ کی جانب سے آیا، تو پھر نیت کر لے کہ میرا روزہ ہے۔ اس لیے 10-11 بجے تک کچھ کھانا پینا جائز نہیں ہے، اور نہیں تو اب کھاؤ پیو۔ اگر 10-11 بجے تک بھی کوئی پتہ نہیں چلا چاند کا، کہیں سے کوئی خبر نہیں آیا، تو اب کھا پی سکتے ہیں، ہے نا۔ آج کل تو فوراً پتہ چل جاتا ہے، واٹس ایپ کا زمانہ ہے، سوشل میڈیا ہے، تو شام 7-8 بجے تک کلیئر ہو جاتا ہے، لیکن شریعت کا یہ حکم ہے کہ انتظار کرو۔ تو آج کل انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ رات میں اگر 6-7-8 بجے تک 10 بجے تک بھی کوئی خبر نہیں آیا تو پھر سمجھے کہ چاند نہیں ہوا۔ اتنا ٹیکنالوجی ہے، پتہ چل جاتا ہے پہلے ہی سے کب چاند ہوگا کب چاند نہیں ہوگا۔ لیکن 29 شعبان کو چاند نہ ہونے کی صورت میں صبح کے روزے کی اس طرح نیت کرنا کہ چاند ہو گیا ہوگا تو رمضان کا روزہ، نہیں تو نفل ہو جائے گا، مکروہ ہے۔ اگر 29 کو چاند نظر نہیں آیا اور کسی نے 30 تاریخ کو اس طرح نیت کر لیا کہ اگر چاند ہو گیا تو میرا رمضان کا روزہ، اور چاند نہیں ہوا تو نفل روزہ، تو اس طرح کا نیت رکھنا درست نہیں ہے، مکروہ ہے اس طرح کا۔ کلیئر، اگر چاند ہو گیا تو رمضان کا روزے کی نیت کر لے، اور اگر چاند کا روزے کی کوئی خبر نہیں ملی تو شک کرنے کی گنجائش نہیں ہے، بلکہ کھائے پیے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ 28-29 کو روزہ مت رکھو، 27-28 کو 29 کو رمضان کے لیے مضبوط ہو جاؤ، یہ حدیث کلیئر ہے، اس لیے مکروہ ہے۔ اب دیکھیں رمضان شریف کے چاند کے لیے معتبر شہادت کیا ہے، کس کی گواہی مانی جائے گی، کس کی گواہی نہیں مانی جائے گی۔ اگر مطلع صاف نہ ہو، مثلاً ابر یا غبار وغیرہ ہو، تو رمضان شریف کے چاند کے لیے ایک دیندار پرہیزگار سچے آدمی کی گواہی معتبر ہے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، آزاد ہو یا غلام، ٹھیک ہے۔ اگر مطلع صاف نہ ہو، یہاں دیکھیں مسئلہ کو سمجھے، اگر آسمان پر ابر ہے، بادل لگا ہوا ہے، دھند ہے، تو ایک آدمی کی گواہی، ایک دیندار آدمی کی گواہی معتبر ہے۔ اگر کسی ایک دیندار شخص نے یہ کہہ دیا کہ میں نے رمضان کا چاند دیکھ لیا، تو مان لیا جائے گا رمضان کا چاند، روزہ رکھنا شروع کر دیں گے، چاہے وہ مرد ہو، دیندار مرد، چاہے عورت ہو، رمضان کے لیے ایک آدمی کی گواہی درست ہے۔ اسی طرح جس شخص کا فاسق ہونا ظاہر نہیں اور ظاہر میں دیندار پرہیزگار معلوم ہوتا ہو، اس کی گواہی بھی معتبر ہے۔ اور یہ شخص کیسا ہونا چاہیے؟ اگرچہ وہ فاسق ہے لیکن ظاہر میں وہ دیندار رکھتا ہے، جیسے آج کل بہت سارے لوگ، ہم سب ہیں اس میں شامل ہیں، کہ دیکھنے میں تو دیندار لگتے ہیں لیکن بہت گناہ گار ہیں۔ تو اندر نہیں، کسی شخص کے اندر نہیں دیکھا جائے گا کہ اس کے اندر میں کیا ہے، ظاہر دیکھا جائے گا۔ ظاہر میں اگر ٹھیک ٹھاک ہے، آپ کے معاملات ٹھیک ٹھاک رہتے ہیں، کھلے عام کوئی گناہ نہ کرتا ہو، تو اس کو نیک پرہیزگار ہم سمجھیں گے، کیونکہ ہم کسی کے دل کی بات نہیں جانتے، ٹھیک ہے۔ تو شریعت ظاہر پر حکم لگاتی ہے، اندر باطن کو نہیں دیکھتی۔ ایک اور مسئلہ یہیں پہ سمجھ لیں، عید کے چاند کے لیے معتبر شہادت کیا ہے؟ مطلع صاف نہ ہونے کی صورت میں عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے لیے 2 پرہیزگار سچے مردوں یا اسی طرح کہ ایک مرد اور 2 عورتوں کی گواہی شرط ہے، لیکن یہی مسئلہ عید الفطر یا عید الاضحیٰ، عید اور بقرعید کے لیے بدل جاتا ہے۔ اس میں 2 مرد کی گواہی چاہیے یا ایک مرد اور 2 عورت کی، اگر مطلع صاف نہیں ہے۔ تو آج اتنا ہی رہے گا انشاءاللہ، پھر آگے رمضان کے جتنے مسائل آئیں گے وہ تمام مسائل انشاءاللہ دھیرے دھیرے پیش کیا جائے گا آپ کے سامنے روزانہ کے اعتبار سے۔ تو جڑے رہیں، لائک کریں، سبسکرائب کریں اور جوائن بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ السلام علیکم۔